بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین اہدنا الصراط المستقیم صلوات بھیجنے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان صراط مستقیم کے موضوع پر یہ گفتگو ہے کہ راستے اتنے الجھ گئے ہیں اور مسائل اتنے دشوار ہو گئے ہیں کہ اس بھیڑ بھاڑ میں حقیقت اور سچائی کا تلاش کرنا ایک عام آدمی کے واسطے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ رسول کے بعد مطلب پرست لوگوں نے اتنی دھول اڑائی اور اتنا حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا اور اتنا باتوں کو بگاڑا کہ آج 1400 برس کے بعد ایک انسان سچائی تک کیسے پہنچے یہ اس کے واسطے بہت دشوار ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ اس سارے طوفان میں ایک آل محمد ہیں جو کشتی نوح ہیں، جن کی عصمت و طہارت، جن کا علم و کمال، جن کی سیرت و پاکیزگی، جن کی جلالت شان اور دین کی خدمت کا جذبہ ہر زمانے میں غیر اختلافی رہا ہے، یعنی اس مسئلے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، اور ان کی شان والا شان کے سلسلے میں ہر آدمی متفق ہے کہ وہ دنیا کے بے مثال انسان تھے اور اسلام کے ساتھ ان کا خلوص اور ان کی سیرت کی بلندی سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی کہ روایتوں کی بھیڑ بھاڑ اتنی ہے کہ اس کے اندر سچائی کا تلاش کر لینا بہت مشکل ہے، اور میں نے آج کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں پھر ایک مرتبہ آغاز بیان سے پہلے، حالانکہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرماتے ہیں، معاذ اللہ میں آپ کی توجہ کا یعنی کوئی انکار نہیں کرتا اس سے، بلکہ شکر گزار ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے اس بیان کے حصے پر جو شاید 2 دن جاری رہے یا جتنے دن میں بھی میں اس کو ختم کر سکوں، آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مخصوص طور کے اوپر جو میں عرض کروں اس کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ حد سے سوا اور حد سے زیادہ جب دھول اڑائی جائے اور آندھی چلے تو جن گھروں کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں بھی تھوڑی گرد آ جاتی ہے۔ تو اس ہنگامے میں جبکہ معجزے سے کم نہیں ہے
کہ آج مسلک اہل بیت ہم تک آ گیا ہے۔ عزیزوں، یہ بات بڑی غور طلب ہے اور یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ راوی ان کے، محدث ان کے، مقرر ان کے، مدرسے ان کے، کتابیں ان کی، حکومت ان کی، خالی اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ساری طاقتیں ہمارے خلاف۔ تو ایسے عالم میں تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مسلک اہل بیت زندہ رہ گیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ مسلک اہل بیت زندہ رہ گیا، ورنہ ان حالات میں کسی کی زندگی بچتی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ ہر راوی اس بات کی کوشش میں ہو کہ اہل بیت کے فضائل کو دبا دے اور اہل بیت کے مسلک کو پس پش ڈال دے، جبکہ ہر محدث اس بات کی فکر میں ہو کہ وہ حدیثیں جو آل محمد سے یا ان کے چاہنے والوں سے آئیں ان کو رد کر دے اور جو ان کے دشمنوں سے آئیں انہیں قبول کر لے، جبکہ حکومت کے کلیئر انسٹرکشنز یہ ہو کہ ابو تراب کے چاہنے والوں سے کوئی حدیث نہ لی جائے اور ان کے مخالفین کو بلا کے جو بھی حدیث وہ دیں ان کو لے کے ایک اشرفی دی جائے، ایک دینار دیا جائے، جبکہ واضح لفظوں میں یہ اعلان ہو کہ جو حدیثیں ابو تراب کی شان میں ہیں ان کو چھپایا جائے اور جو بیان کرتے پائے جائیں ان کو بند کیا جائے، قید کیا جائے، ان کے روزانہ بند کر دیے جائیں، ان کے وظیفے بند کر دیے جائیں، ان کی گواہیاں قبول نہ کی جائیں، اور جو ان کے مقابلے میں حدیثیں لے کے آئیں ویسی دوسروں کے لیے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے اور تم اپنی مجلس میں ان کو جگہ دیا کرو۔ یہ گورنروں کو انسٹرکشنز ہوں۔ ایسے حالات میں کسی مسلک کا نہ صرف یہ کہ زندہ رہنا بلکہ آب و تاب کے ساتھ زندہ رہنا کیا یہ معجزے سے کم نہیں ہے؟ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک محض اس لیے زندہ رہ گیا اور آج تک زندہ ہے کہ بحمد اللہ ہمارا امام زندہ ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ کیونکہ امام زندہ ہے لہذا اس کی زندگی کے صدقے میں ہم زندہ ہیں اور ہمارا مسلک زندہ ہے، اور اللہ کا وہ پیغام محفوظ ہے جس کی حفاظت کے واسطے اللہ نے امامت کو بھیجا تھا۔ ورنہ جو حالات تھے ان حالات میں زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سروائیو کرنے کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ عزیزوں، اس تمہید کے بعد میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ میں 4-5 ایسی چیزوں کی نشاندہی کروں گا اور 4-5 ایسی چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو دھوکے میں، غلطی میں، غلط فہمی میں ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں وہ باتیں کلیئر ہو جائیں اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ اس بات کے اوپر حیرت نہ کیجیے گا کہ کیسے آ گئی۔ میں نے پہلے ہی مثال دے دی کہ جب تیز آندھی چلتی ہے تو باوجود اس کے کہ شیشے کے دروازے سب بند ہیں مگر پھر بھی تھوڑی گرد آ جاتی ہے۔ اب یہ کوئی سوال کر سکتا ہے، توجہ اب کیجیے گا یہاں سے، کہ ہمارے علماء کیا کیا کیے جو وہ چیزیں آ گئیں۔ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ آپ اپنے علماء کے اوپر کبھی ذرا سا شک نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کے ذمے کام اتنا ہے کہ جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کو دیکھنے میں لگے ہیں، یعنی ہمارے علماء نے چھان پھٹک کے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا
کہ عقائد کو صحیح صحیح علم کلام کی کتابوں میں مندرج کیا. یہ ان کا کارنامہ تھا. یعنی عقائد کے سلسلے میں جو ہمارے عقائد ہیں اصول دین، اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی بات غلط یا بے تکی یا خلاف شان یا گڑبڑ کہیں پر نہیں ہے ہماری کتابوں میں. تو ہمارے علماء کا سب سے پہلا کارنامہ اور سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح صحیح نتھرے ہوئے صاف عقائد کو آل محمد رسول و آل رسول کے تعلیمات کی روشنی میں کتابوں کے اندر یکجا کیا تاکہ قوم عقائد کے معاملے میں بہکنے نہ پائے. دوسرا کارنامہ ہمارے علماء نے یہ کیا کہ اعمال کے سلسلے میں پوری تحقیق کے ساتھ، پوری جافشانی کے ساتھ، پوری علمی صلاحیتوں کو صرف کر کے واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مکلف کے اوپر فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے پوری علمی دیانتداری کے ساتھ کتابوں کے اندر جمع کر دیا، جو فقہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. غور کیجیے گا، یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ اب ان سے چھوٹے اور کمتر درجے کے کاموں کے لیے ان کو زیادہ فرصت بھی نہیں ہے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ تاریخ کے اندر عقائد کے سلسلے میں، سیرت رسول و آل رسول کے سلسلے میں جو دشمنان رسول و دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت نے غلط فہمیاں پیدا کی تھی، ان غلط فہمیوں کی کاٹ کر کے صحیح تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. غور کیا ہم نے؟ چوتھا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ علم تفسیر کو انہوں نے مطابق مسلک اہل بیت مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اس لیے کہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے. اپنی رائے سے آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. صرف قرآن پاک کے متعلق اتنا ہی بول سکتے ہیں جتنا معصوم نے بتایا ہے. یہ ہمارے علماء کے کارنامے ہیں. علم تفسیر کو مطابق مسلک اہل بیت مرتب کر کے پیش کرنا، عقائد کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں جو تاریخی دھاندلیاں ہیں، ان تاریخی دھاندلیوں کو واضح کرنا اور ان کو ہٹانا اور صحیح بات کو پیش کرنا. عقائد کے سلسلے میں صحیح عقائد کو مرتب کر کے کتابی شکل میں آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جانا. اعمال کے سلسلے میں کتب فقہ کو مرتب و مدون کر کے باقاعدہ ترتیب دے کے درست طریقے کے اوپر قوم کے سامنے پیش کر جانا. یہ ہمارے علماء کے کارنامے ہیں. وہ فرمایا ہم نے، یہ ہمارے علماء کے کارنامے ہیں. ہمارے علماء نے اس طول تاریخ میں جہاد کیا ہے. یہ تمہید میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی ذہن میں ان دین کے خدمت گزاروں کے لیے کوئی شبہ نہ پیدا ہو. غور کیجیے گا، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ شہید اول رحمت اللہ علیہ قید میں ہیں اور حکم ہو گیا کہ آج کے 8ویں دن کو پھانسی دے دی جائے گی. جس آدمی کے لیے یہ طے ہو جائے کہ آج کے 8ویں دن سولی پر چڑھا دیا جائے گا، 8 دن وہ صرف موت و زیست کی کرب میں گزارے گا اور اس کا ذہنی انتشار اپنے نقطہ عروج پر ہوگا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو زندگی پیاری ہو، جو تمنائے شہادت میں جی رہے ہوں، ان کے لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ آج کے 8ویں دن سولی ہوگی تو آخری خواہش بھی پوچھی گئی، کہا بس کاغذ و قلم دعوات، چلو شہید اول مبارک ہو،
آخر وقت مل تو گیا کاغذ قلم دعوت. ہمیں تو اس رسول کے ہاتھ پہال پر رونا آتا ہے جس کو نہ مل سکا. کاغذ قلم دعوت مہیا کر دیا گیا. کس قدر عالم شخص تھا وہ، اور کس قدر زبردست گرفت تھی اس کی فقہ کے اوپر، جس نے 8 دن کے اندر پورے علم فقہ کو اس پلاننگ کے ساتھ لکھا کہ پوری کتاب 8 دن میں لکھ لی گئی، نہ کوئی چیپٹر چھوٹا نہ ٹائم بچا اس پہ. سولی کے لیے نکالے گئے، کتاب ادھر دی، ادھر سولی پہ چلے گئے. اس سے زیادہ جامع کتاب آج تک علماء کہتے ہیں کہ علم فقہ میں لکھی ہی نہ گئی. کتاب کا نام رکھا لما. لما سمجھتے ہیں آپ؟ روشنی، لائٹ. لما کے معنی روشنی. لیکن چونکہ 8 دن کے مختصر وقفے میں پورے علم فقہ کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا تھا تو وہ عام پبلک کی سمجھ سے باہر تھی. کیسے ہو سکتی تھی؟ ڈیٹیل میں نہیں لکھ سکتے تھے، ٹائم ہی نہیں تھا. 5 برس کا کام، 7 برس کا کام، 10 برس کا کام یا 2 برس کا کام 8 دن میں اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مختصر ہی ہوگا. شہید ثانی نے پڑھا اسے. بہترین کتاب ہے مگر علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، عوام کے سمجھنا ذرا مشکل پڑے گا، طالب علموں کے لیے دشوار ہوگی، اس لیے کہ اس میں ٹیکنیکل الفاظ استعمال کر کے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. انہوں نے 2 اتنے موٹے موٹے والیومز میں اس کی شرح لکھی. شرح مکمل ہوئی، پروانہ اجل آ گیا، شہید کر دیا گیا. وہ دونوں کتابیں آج موجود ہیں. علم فقہ کی بہترین کتاب ہے شرح لما، جس کو ہر طالب علم جو جاتا ہے، نجف جاتے تھے یا قم جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کسی بھی اپنے عالم سے پوچھ لیجئے شرح لما، وہ بتائے گا کہ ہاں وہ ہم نے پڑھی ہے. اور اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم ہوتا ہی نہیں. بنیادی کتاب ہے آپ کی تھیالوجی کی، جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، جو پگڑی باندھتے ہیں عالم کہلاتے ہیں. یہ ہمارے علماء کی خدمت ہے اعمال کے سلسلے میں. عقائد کے سلسلے میں شہید ثالث جو ہندوستان میں آرام کر رہے ہیں، احقاق الحق نام کی ایسی لاجواب کتاب لکھ دی کہ جس نے دشمنوں کے کلیجے خون کر دیے. سارے عقائد جو تھے وہ بالکل واضح طور سے نتھار کے صاف پیش کر دیے کہ یہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جامع شہادت پینا پڑا، لیکن قتل کر دینا تو حکومت کی ناکامی کی دلیل ہے. کتاب تو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. ان کو قتل نہ کرتے، کتاب کا جواب لکھتے. ان کو قتل نہ کرتے، کتاب کا جواب لکھتے. کتاب کا جواب بس میں نہیں تھا، قتل کر دینا آسان تھا. تو ہمارے علماء کے یہ کارنامے ہیں. یہ تمہید میں نے جان بوجھ کے اس لیے پڑھی کہ کل کو میرے اس بیان کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا کرنے پائے. جس کیسٹ میں بیان ہوگا اس کیسٹ میں یہ تمہید بھی ہوگی. اب کچھ چیزیں ایسی آ گئیں ہمارے یہاں جن کا تعلق نہ اعمال سے ہے نہ عقائد سے ہے. یعنی نہ اصول دین پر ان کی ضرب لگتی ہے نہ فروع دین پر ان کی ضرب لگتی ہے. تو نہ ان کی وجہ سے اصول دین بگڑتے ہیں نہ فروع دین بگڑتے ہیں. تو لامحالہ ہمارے علماء جو اتنے امپارٹنٹ کاموں میں مشغول تھے، اگر ان کی نظر بچا کے دشمنوں نے کچھ ایسی چیزیں داخل کر دی اور ہماری کتابوں میں بھی آ گئیں، تو یہ ہمارے جیسوں کا کام ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں. اور فرمایا ان غلط فہمیوں کو دور کریں.
چنانچہ میں نے ایسی چند چیزیں جمع کی ہیں کہ جو کچھ ہماری کتابوں میں بھی بعض لوگوں کی لاپرواہی سے، چونکہ وہ زیادہ نظر ان کی عقائد کے معاملے پر ہے کہ خلاف عقائد کچھ نہ آنے پائے، زیادہ نگرانی جو کر رہے ہیں وہ اعمال کے معاملے پر کر رہے ہیں کہ اعمال میں کہیں پر گڑبڑ نہ ہونے پائے، زیادہ کڑی نگرانی جو کر رہے ہیں وہ تفسیر کے معاملے میں کر رہے ہیں کہ مسلک اہل بیت کے خلاف کوئی چیز نہ داخل کر دے، زیادہ نگرانی جو کر رہے ہیں وہ سیرت کے معاملے میں کر رہے ہیں کہ سیرت رسول و آل رسول میں کوئی گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ اب جو چیزیں نہ سیرت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ تفسیر پر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ عقائد کے اوپر نقصان پہنچاتی ہیں، نہ اعمال کو بگاڑتی ہیں، مگر ہیں غلط، ہے دشمن کی شرارت، ہے بنیاد اس کی عداوت اہل بیت، وہ اندر اندر داخل کر دیں۔ تو اب یہ ہمارے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کوئی دھبا تو نہیں ہے، کوئی کچرا کوڑا تو نہیں ہے، مگر تھوڑی سی گرد پڑی ہے صاف چیزوں پر، تو ذرا سا ڈسٹر لے کے صاف کر دو بھائی، اسے بھی کیوں رہ جائے۔ من جملہ ان باتوں کے، اب سنیے ایک ایک بات کر کے میں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک بات جو غلط مشہور ہے اور اس کی بنیاد دشمنی علی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو طالب بہت غریب تھے اور مکے میں قحط پڑ گیا تھا اور ابو طالب کے پاس کھلانے کو نہیں تھا، تو ان کے بچے ان کے بھائیوں نے بانٹ لیے تھے۔ چنانچہ طالب کو عباس نے لے لیا تھا، جعفر کو حمزہ نے لے لیا تھا، اور علی کو رسول خدا نے لے لیا تھا، تاکہ ابو طالب کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو۔ یہ کہ چیز دشمنوں کی یہ روایت دبے پاؤں کہیں سے ہمارے اندر بھی آ گئی، چونکہ اس سے نہ عقائد پر ضرب لگتی ہے۔ اگر ابو طالب غریب تھے یا امیر تھے، علی کی خلافت بلا فضل پر کیا اثر پڑے گا؟ خدا کے ایک ہونے اور حضور کے رسول برحق ہونے پر کیا اثر پڑے گا؟ نماز کے واجب ہونے، روزے کے واجب ہونے، شراب کے حرام ہونے اور جوئے کے حرام ہونے پر کیا اثر پڑے گا؟ سیرت رسول یا آل رسول پر کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا ہم نے، لیکن پھر بھی اس چیز کی محرک دشمنی علی ہے۔ لوگوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر معلومات فراہم کیے، چونکہ پروپیگنڈے کا بڑا ویلو ہوتا ہے، اس نے کہا، 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 تو ہم بھی وہی کہنے لگے۔ ابو طالب غریب تھے، ان کے بچے بڑھ گئے، ابو طالب غریب تھے، ان کے بچے بڑھ گئے، ابو طالب غریب تھے، ان کے بچے بڑھ گئے۔ تو جب 10 آدمیوں نے یہی مل کے کہا تو 11واں بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملا کے کہہ گیا۔ یہ ابو طالب سے وہی دشمنی ہے علی والی۔ اب ذرا اس کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھیے کہ یہ کیا ہے۔ کہنے والے نے اس طرح کہا اور ماننے والوں نے اس طرح مانا کہ جیسے ایک بچہ 3 برس کا تھا، ایک 5 برس کا تھا، ایک 7 برس کا ہوگا، ایک 9 برس کا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، نہ کھانے کو ہوگا نہ پہننے کو ہوگا، ایک ایک بچہ ایک ایک لے گیا کہ چلو ہم اس کو کھلا دیں گے، ہم اس کو کھلا دیں گے، ہم اس کو کھلا دیں گے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے نا بچے بڑھ جانے سے، کہ ابو طالب کے بچے بانٹ لیے تھے آپس میں۔ آپ کو ابو طالب کے بچوں کی تفصیل معلوم ہے کیا ہے؟ ابو طالب کے 4 لڑکے تھے،
ہر لڑکے سے دوسرے لڑکے سے 10 برس کی چھٹائی بڑھائی تھی. سنیے گا, ابو طالب کے 4 بیٹے تھے, ہر بیٹے اور دوسرے بیٹے کے بیچ میں 10 برس کا گیپ تھا. سب سے بڑے بیٹے طالب تھے جو رسول اللہ کے برابر تھے سن میں. ان سے چھوٹے عقیل تھے جو رسول سے اور طالب سے 10 برس چھوٹے تھے. ان سے چھوٹے جعفر تھے جو طالب سے 20 برس اور عقیل سے 10 برس چھوٹے تھے. سب سے چھوٹے علی تھے جو طالب سے 30 برس, عقیل سے 20 برس اور جعفر سے 10 برس چھوٹے تھے. گڑھنے والے نے علی کو بھی بٹوایا تاکہ علی کو محمد نے لے لیا تھا. تو جب علی 25 برس کے ہوں گے تو طالب اتنے سے بچے نہیں تھے. جب علی 5 برس کے تھے تو طالب 35 برس کے تھے. کیا 35 برس کا بچہ بٹا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا تاریخ سے پوچھئے, 35 برس کے تھے طالب, 25 برس کے تھے عقیل, 15 برس کے تھے جعفر, تو 5 برس کے تھے علی. کیا آپ نے بچے بٹوائے ہیں؟ اور حمزہ بھی رسول کے برابر تھے, رشتے میں چچا تھے, سن میں برابر تھے. یہ آپ کو معلوم ہے. وہ جو طالب کی عمر تھی وہ رسول کی عمر تھی, وہی حمزہ کی عمر تھی. اور ہمایا ہم نے تو یہ کہہ کے کہ بچے بٹ گئے تھے, تصور ہوتا ہے کسی کے حصے میں 8 برس کا بچہ آیا ہوگا, کسی کے حصے میں 5 برس کا بچہ آیا ہوگا. تو اگر 35 برس کے حمزہ اس قابل ہیں کہ جعفر کو پال سکیں, تو 35 برس کے طالب کچھ نہیں کرتے جو ان کو کوئی لے کے پالے. مجھے انصاف سے بتائیے, 35 برس کا لڑکا اور 25 برس کا لڑکا جس کا ہو, وہ بچے ہیں جو بٹیں گے. اور دوسری طرف جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں ابو طالب تھے کون, تو کہا سردار قریش. یہ سرداری خالی ہاتھ پیروں پہ ہوتی ہے, سرداری اخلاص پہ ہوتی ہے. ابو طالب کی حیثیت آپ کو معلوم ہے کیا تھی؟ ابو طالب کی حیثیت ہم نے نہیں, غیروں نے یہ لکھی کہ ایک دن سرور کائنات نہیں آئے رات کو پلٹ کے, تو ابو طالب نے رات ٹہل کے گزاری. اور سویرا ہوا تو ایک جگہ گئے جہاں سرداران قریش بیٹھے تھے. وہ تعداد میں 17 تھے. قریش کے بڑے لوگ ایک جگہ جو ان کا دار الندوہ تھا, جہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, جمع ہوتے تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو گنے جا کے ابو طالب نے, تو 17 آدمی تھے. گھر آئے, تاریخ کہتی ہے اپنے غلاموں کو آواز دی, اپنے غلاموں کو آواز دی, اور ان میں سے 17 منتخب کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کی تعداد 17 سے زیادہ تھی, جبھی تو 17 چنے ان میں سے. تو کم سے کم 20-25 تو ہوں گے جن میں سے 17 چنے ہوں گے. تو جو کم سے کم 20 غلاموں کو روز کھلاتا ہو, وہ اتنا مفلس ہوگا کہ اس کی اولادیں بٹیں گی. اور اسلحہ خانہ کھولا اپنا, مطلب اسلحہ خانہ بھی تھا ان کے پاس. جی, درندوں بھیڑیوں میں رہ کے ہاتھ پیروں پر سرداری نہیں ہوتی ہے. اسلحہ خانہ کھولا, 17 نئے خنجر نکالے, سب غلاموں کو 17 کو بانٹ دیے. کہا وہاں جاؤ, 17 آدمی بیٹھے ہیں, اس طرح بیٹھ جاؤ کہ ایک کی عزت پر ایک رہے.
ایک کی ذات پر ایک رہے. میں ایک جگہ جا رہا ہوں, وہاں مجھے امید ہے کہ میرا بھتیجا ملے گا. اگر میں اپنے بھتیجے کے ساتھ پلٹا تو چپ کے بیٹھے رہنا, جو میں کہوں وہ کرنا. اگر تم یہ دیکھنا کہ میں اکیلا آیا ہوں تو انتظار نہ کرنا, اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پیٹ میں خنجر اتار دینا. ان کے بچے بٹیں گے. اس آدمی کے بچے بٹیں گے جو ان تیوروں سے مکے کے اندر زندہ ہو. اب سوچئے, اب ان کا فلاں نے لکھا ہے, ہمیں لکھا ہے تو کیا ہے, غلط لکھا ہے. لکھے میں کیا رکھا بھائی, لکھے میں کیا دم ہے. سارے قرائن عقلیہ جو ہیں اور اصول درائب کے اوپر جو واقعہ پورا نہ اترے اس کو ہم اٹھا کے دیوار پر پھینک دیں گے. 10 لکھے چاہے 20 لکھے چاہے 50 لکھے, لکھے سے کیا ہوتا ہے. چلیے ہم لکھے دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لکھے سے کیا ہوتا ہے. یہ خالی لکھے ہونے سے کہیں کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں لکھے کی بات اور ہے, قرآن میں لکھے کی بات اور ہے. باقی اگر حدیث میں بھی لکھا ہے تو قرآن سے ملا کے دیکھا جائے گا. اگر مطابق قرآن ہے تو قول معصوم ہے, اگر مطابق قرآن نہیں ہے تو کسی نے مکاری کی ہے, قول معصوم نہیں ہے. اور یہ جو ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی نہ, فلاں کتاب میں تو لکھا ہے. ارے واہ, عقل آپ کی کہاں سو گئی ہے میاں. یہ لکھے کے اوپر میں ابھی آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں گا جو میں سنا چکا ہوں کئی برس پہلے, یہاں پڑھ چکا ہوں, مگر یہ کہ اس وقت کا مجمع اور تھا, کچھ لوگ تو بدل گئے ہوں گے. تو کہا کہ خنجر اتار دینا پیٹ میں جو اپنے پہلو میں بیٹھا ہو اس کے. ان کا جی بہتر, اور چلے گئے. وہاں حضور مل گئے, لیے ہوئے پلٹے. غلاموں نے دیکھا کہ چچا بھتیجے ساتھ آ رہے ہیں, تو جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھے رہے. اب جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں سے کہا, میرے غلاموں اٹھو. ہر ایک سردار کے پہلو سے ایک ایک غلام اٹھا. کہا ان کو وہ چیز دکھا دو جو تم چھپائے ہوئے ہو. ہر ایک نے اپنے لباس سے نیا خنجر. تو ایک دفعہ فضا میں 17 بجلیاں جو یوں کوندی تو لاکھ دلیر و بہادر ہوں عرب والے, مگر ذرا سا جھٹکے تو تھوڑا ان کو شاک تو لگا. علی ابن ابی طالب, علی کے باپ کی بات ہو رہی ہے. پوری قوم کے 17 امپارٹنٹ لوگ, مکے کے سارے VIP سامنے بیٹھے ہیں, سب کے سامنے خنجر چمکا. کیا مطلب, تم نے ہمیں قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کہا ہاں. ہاں, اس ہاں پر ہماری جان نثار, ہر آدمی یہ ہاں کہہ نہیں سکتا ہے. ہاں, رات سے میرا بھتیجا نہیں آیا تھا. میں نے سوچا کہیں تم نے کوئی شرارت نہ کی ہو. میں نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا تھا کہ اگر میرا بھتیجا نہ ملا تو تم سب کو ہلاک کر دے گا. اور آئندہ کے لیے کان کھول کے سن لو, اگر میرے بھتیجے کو کسی نے انگلی لگائی تو دوسرے دن اس کی لاش کہیں سے اٹھوا لینا. یوں ہی نہیں مکے کے ماحول میں ابو طالب نے رسول کو بچایا ہے. آج جبکہ دنیا میں سیکورٹی کے انتظامات بڑے سائنٹیفک ہیں, حکومتیں پوری اپنے سارے وسائل سمیت جن کی سیکورٹی کے لیے جان لڑائے رہتی ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں. آج سے 1400 برس پہلے مکے کے اس ماحول میں جبکہ رسول کو تبلیغ کرنے کے لیے پبلک سے ملنا ضروری ہے, جان کی ذمہ داری لینا یہ کارنامہ ابو طالب کا تھا. اور اس کی تھیوری یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کی موت کا یقین دلا دیا تھا.
کافر سب کچھ کر سکتا ہے، صنم کے لیے جان نہیں قربان کر سکتا۔ مسلمان و کافر میں فرق یہی ہے کہ مسلمان راہ خدا میں سر دیتا ہے، کافر سر لینا جانتا ہے، سر دینا نہیں جانتا۔ در محمد ایسے ابو طالب کے بچے بٹیں گے؟ ان ابو طالب کے بچے بٹوائے جا رہے ہیں، اور ایک 35 برس کا بچہ ہے، ایک 25 برس کا بچہ ہے، ایک 15 برس کا بچہ۔ غریبی کے عالم مارے بٹ رہے ہیں۔ تاریخ سے پوچھئے، اور ان کا فلاں جگہ لکھا ہے تو لکھاؤ، ہمارا دماغ کدھر چلا گیا ہے؟ جب تک لکھے کو عقل کی کسوٹی پر ہم پرکھ کے نہ دیکھیں گے اور حالات و واقعات جو گرد و پیش کے ہیں وہ تائید نہ کریں گے، اس وقت تک ہم لکھے کو نہیں مانیں گے۔ لکھا رہنے دیجیے، غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے، دشمنی میں لکھا ہے، بڑی معتبر کتاب میں لکھا ہے، ہوا کرے معتبر کتاب۔ غلط لکھا ہے، کتاب معتبر ہے، لکھا غیر معتبر ہے۔ میں دوسرا ٹکڑا شروع کرنے سے پہلے اس لکھے کی بات آپ کو سنا دوں کہ ہمارے یہاں جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، لکھنؤ کے آس پاس کا علاقہ اور خود لکھنؤ جو ہے وہ اودھ کہلاتا ہے۔ اودھ جو پرانے زمانے میں نوابی تھی، جہاں نوابی میں اودھ کہلاتے، ناردرن انڈیا میں ہے علاقہ، اودھ کہلاتا ہے۔ تو اودھ کے علاقے میں یہ رواج تھا پرانے زمانے میں کہ کمیونیکیشن کا ذریعہ جو تھے وہ نائی ہوا کرتے تھے۔ کسی کو شادی کی نوید بھیجنا ہے، کسی کے مرنے کی اطلاع بھیجنا ہے، تو ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ سب میڈیا تو نہیں تھا اس زمانے میں۔ ڈاک کا بھی انتظام بہت پور تھا، نہیں تھا، نہیں کے بغیر برابر تھا پرانے زمانے میں۔ تو نائی جو تھے وہ جاتے تھے سب اطلاع لے کے پورے خاندان بھر کو اطلاع کرنے۔ تو وہ پھر نوابی دور ختم ہوا، انگریزوں کا زمانہ آیا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ جس نے انگریزی پڑھ لی اس کو سرکاری نوکری مل جاتی تھی فوراً، اور جو 10واں درجہ پاس کر لیتا تھا آرام سے ڈپٹی کلکٹر تک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صاحب تھے دیہات کے آدمی، انہوں نے انگریزی پڑھ لی۔ جب انگریزی پڑھ لی تو ان کو نوکری مل گئی۔ جب نوکری مل گئی تو شہر میں رہنے لگے، دیہات چھوٹ گیا ان سے۔ اب کچھ کام کاج کا معاملہ تھا تو بیوی نے کئی دفعہ خط لکھا کہ چلے آؤ، یہاں بہت ضرورت ہے، تمہاری بہت کام ہے، مگر دفتر میں کام زیادہ تھا اس لیے نہیں آ پائے۔ تو ایک دن غصے میں کہنے لگی کہ میری زندگی تو ایسے گزر رہی ہے جیسے میں بیوہ ہو گئی۔ گھر میں ایک پرانی لونڈی تھی، پرانے زمانے میں لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اس نے سنا، وہ روتی بھی نائی کے پاس گئی، کہنے لگی جا کے میاں کو خبر کرو بیگم صاحب بیوہ ہو گئی۔ نائی سر و پیر رکھ کے دوڑا شہر کی طرف، اس لیے کہ اس کا کام ہی یہ تھا، اور وہ کیسے بھی کر کے ڈھونڈ بھال کے اس دفتر تک پہنچ گیا جہاں میاں نوکری کرتے تھے۔ ان تک پہنچ گیا، بس دیکھتے ہی ان کی روح فنا ہو گئی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کوئی بری خبر لے کے آیا، ورنہ اس کے آنے کا سوال ہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی ختم ہو گیا جب ہی آیا ہے۔ ہم کہا جلدی بتاؤ خیریت تو ہے؟ ان کا صاحب خیریت کا، ان کو تو ہم تمہاری شکل ہی دیکھ کے سمجھ گئے خیریت نہیں۔ اور یہ بتاؤ کیا ہوا؟ اس لیے کہ پورا خاندان خطرے میں آ گیا نا، اب ایک جائے تاکہ سب بچے بقیہ، ابھی تو کون کیا ہوا، یہ سارا خاندان خطرے میں ہے۔ کہنے لگے سرکار بڑا غضب ہو گیا، ان کا کچھ بولو بھی تو صحیح۔ کہنے لگے حضور آپ کی بیگم صاحبہ بیوہ ہو گئی۔ بس سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے غضب ہو گیا۔ ہاں کئی دفعہ مجھے خط بھی لکھا اور بلایا بھی، مگر کام اتنا کہ میں جا ہی نہ سکتا۔
پھر اب تو جانا ہی پڑے گا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ جلدی سے کاغذ کھینچ کے انہوں نے اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریلائبل سورس سے معلوم ہوا ہے کہ میری وائف وڈو ہو گئی ہیں، لہذا مجھے 5 دن کی 7 دن کی کیجول لیو دی جائے۔ تو دفتر میں یہ تھے چھوٹے صاحب تھے، اور بڑا صاحب جو تھا وہ انگریز تھا۔ اس زمانے میں انڈیا میں یا پاکستان جو ہے بھائی سب اس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو بڑا افسر ہوتا تھا وہ یورپین ہوتا تھا، چھوٹا افسر دیسی ہوتا تھا۔ تو یہ چھوٹے صاحب تھے اور بڑا صاحب جو تھا وہ یورپین تھا۔ تو اپلیکیشن لکھ کے جناب یہ اس کے روم میں پہنچ گئے اور جا کے اس کی ٹیبل پر اپلیکیشن رکھ دی۔ اس نے پڑھی، اس کی سمجھ میں نہ آئی، وہ سمجھا کہ یا پڑھنے میں دھوکہ ہو رہا ہے کچھ، یا لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے کچھ۔ انہوں نے اینک اینک صاف کر کے دوبارہ پڑھی۔ اب جب دوبارہ پڑھی تو اس نے دیکھا کہ نہ تو لکھنے میں کوئی غلطی ہے اس کے اندر، گرامر کی، اس کی لفظوں کی کوئی غلطی نہیں، اپلیکیشن صحیح لکھی تھی، اور نہ میرے پڑھنے میں غلطی ہو رہی، میں پڑھ بھی صحیح رہا ہوں۔ تو اس نے ان کو سر سے پیر تک دیکھا، پورا ان کو دیکھا، کھڑے ہوئے تھے سامنے، یسموں کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اب صاحب یس کریں تو میں جاؤں بس۔ کہ ویل جب تم زندہ ہے تو تمہاری وائف وڈو کیسے ہو گیا؟ کہ صاحب بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، مگر نائی بڑا معتبر ہے جو خبر لایا۔ عزیزان گرامی، یہی عالم اسلام کا بھی حال ہے کہ جب رسول پڑھانے آیا ہے تو جاہل کیسے ہوگا؟ کہیں گے سمجھ میں تو ہماری بھی نہیں آتا، مگر کتاب بہت صحیح ہے جس میں لکھا ہے۔ صلوات ہے۔ تو اب یہ نہ کہیے گا کہ فلاں کتاب میں ہے، بلکہ عقل کو بھی استعمال کیجیے گا، عقل کو بھی استعمال کیجیے گا۔ خالی نائی کا کہہ دینا معتبر نہیں ہے، بلکہ دماغ کو بھی اپلائی کیجیے۔ دوسری غلط فہمی سنیے، دوسری غلط فہمی سنیے، مظلوم عقیل ابن ابو طالب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں عقیل کون تھے؟ عقیل کو پہچانتے ہیں آپ؟ ابو طالب کے بیٹے، رسول کے چچازاد بھائی، مولا علی کے سگے بڑے بھائی، کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ اولاد عقیل کے شہید ہیں۔ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ عقیل کی اولاد کا ہے۔ عقیل کے بیٹے اور پوتے جتنے کربلا کے مارکے میں کام آئے ہیں، اتنے کسی کے بیٹے اور پوتے نہیں کام آئے۔ سب سے بڑا حصہ عقیل کا ہے۔ علی کے سگے بڑے بھائی، رسول کے چچازاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، خاندان رسالت کی ایک فرد، ان کو تاریخ نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور غلط فہمی کی بنیاد پر بغیر تحقیق کیے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا۔ وہی آندھی کی گرد آ گئی تھوڑی سی، جو آندھی چلائی جا رہی تھی اہل بیت کے خلاف، کہ عقیل بہت غریب تھے، عقیل کے بچے بہت تھے۔ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو عقیل آئے اور علی کی دعوت کی، ذرا ذرا سا آٹا جوڑ کے، اور کہا کہ مجھے کچھ زیادہ دلا دیا کیجئے، میری پوری نہیں پکتی۔ تو مولا علی نے لوہا گرم کیا، ان کے ہاتھ کے قریب لائے، ان کہا اے بھائی کیا مجھے جلا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی تم مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا نہیں، میرے بچے بہت ہیں، میرے پورا نہیں پڑتا ہے۔
تو ان کو بازار میں لے کے رات کو نکل گئے، کہا دکانیں ہیں جس تو چاہے تو تالا توڑ کے نکال لو، جتنا مال لے چاہے۔ تو ہم کہا بھائی کیا میں چوری کروں؟ تو ان کا بھائی تم تالا توڑ کے اس دکان سے نہیں نکال سکتے ہو، میں جس مال خدا کا امین بنایا گیا اس میں دے دوں تمہیں۔ یہ پڑھی جاتی ہے روایت ہمارے یہاں بھی، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ عقیل کو بدنام کرنے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے کہ فلاں نے لکھی ہے اور فلاں نے پڑھی ہے، جس نے لکھی ہے غلط فہمی میں لکھی ہے، جس نے پڑھی ہے مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑھی ہے۔ سنا آپ نے؟ میرے پاس نہ آئیے گا بحث کرنے، ویسے کلیئر کرنا ہو کوئی بات تو ضرور آئیے، فضول کی بحث کے لیے نہیں۔ یہ دلیل نہ لائیے گا کہ فلاں نے پڑھی تھی فلاں نے لکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات کہنا ہو سبجیکٹ میٹر پر تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ اس کو بھی آئیے ذرا ناپیں روایت کو کہ یہ کیا ہے۔ مولا علی کس سن میں خلیفہ ہوئے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ 59 برس کی عمر مبارک تھی جب آپ کو خلافت ظاہری ملی ہے، 4 برس خلیفہ رہے ہیں، 63 برس کی عمر مبارک تھی جب شہادت ہوئی ہے۔ خلافت کا پہلا سال کچھ مدینے میں گزرا، کچھ جنگ جمل نپٹانے میں گزرا۔ تو جب علی کوفے میں آ کے سیٹل ہوئے تو عمر مبارک 60 برس کی تھی۔ تو اگر کوفے میں سیٹل ہونے کے پہلے ہی سال عقیل نے یہ کلیم کیا ہو، مان لیجئے کہ بھائی میرے بچے بہت ہیں، میرا پورا نہیں پڑتا ہے خرچہ، جی، تو وہی دماغ میں تصور کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں گے، 2 برس کا بچہ ہو، 4 برس کا بچہ ہو، 6 برس کا بچہ، 8 برس، 10 برس، 12 برس، اتنے سے ہوں گے جن کے کھانے کے لیے عقیل کے پاس نہیں ہے۔ عقیل کی عمر اس وقت 80 برس کی تھی جب علی کی عمر 60 برس کی تھی۔ عقیل کی عمر اس وقت 80 برس کی تھی جس وقت مولا علی کی عمر 60 برس کی تھی۔ مولا علی حضرت عقیل سے 20 برس چھوٹے تھے۔ کیا بات عمدہ ہے کہ 80 برس کا بوڑھا کہہ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے کھانے کو نہیں ہے۔ ایک بات، عقیل کے پہلے بیٹے مسلم کی تاریخ ولادت تاریخ میں سن 1 ہجری لکھی ہے۔ اگر ہم یہ واقعہ سن 37 ہجری کا بھی مان لیں تو عقیل کے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 37 سال ہے۔ کیا مننے بچے ہیں جن کے کھانے کو نہیں ہے؟ اب اسی حساب سے 2 4 برس کے فرق سے اور عقیل کے چھوٹے بھائیوں، مسلم کے چھوٹے بھائیوں کو فرض کیجئے جی۔ ایک بات، دوسری بات، ایک طرف تو علی یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں خطبے میں کہ میرے اسٹیٹ میں کوئی بھوکا نہیں ہے، اور دوسری طرف سگے بڑے بھائی کے بچے بھوکے ہیں۔ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح؟ آپ بتائیے مجھے۔ ایک طرف تو علی مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، پڑھیے نہج البلاغہ، تو اس کے اندر جب لکھتے ہیں اس کا خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، مختلف سماج کے جو طبقات ہیں ان کا خیال رکھنا، وہ سب ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جس کو تمہیں خود تلاش کرنا ہے، وہ تم تک نہیں آئے گا۔ ارے نیچے مل جائے گی نہج البلاغہ، دیکھ لیجیے اٹھا کے، نایاب کتاب نہیں ہے جو کہے کہاں سے ملے گی۔ علی کا خط مالک اشتر کے نام جب ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا،
آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو تمہیں خود تلاش کرنا ہے، جو غربت کی وجہ سے کھا نہ سکیں، غیرت کی وجہ سے سوال نہ کر سکیں۔ مالک یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ڈھونڈ کے نکالنا ان کو اور خاموشی سے ان کی مدد کرنا۔ یا علی، گورنر کو مصر میں تو اتنی دور یہ آرڈر دے رہے ہیں اور گھر کے پہلو میں سگا بھائی موجود ہے، اب اس سے بڑھ کے غیرت دار خاندان کون سا ہوگا؟ ایک روٹی کے سائل کو 40 اونٹوں کی قطار دے دی اور گھر کے برابر بھائی کے گھر کی خبر نہ لی۔ آپ سوچئے یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، درست ہے کہ نادرست ہے؟ عقیل تولا تولا بھر آٹا جمع کر کے علی کی دعوت کرتے ہیں۔ علی وہ ہیں جو اپنے گورنر کا دعوت میں جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پڑھیے نہج البلاغہ، مزاج علی پہچانیے۔ قد سرات الی مائدۃ قوم غنیہم مدعو وائلہم مدفوع، مجھے خبر لگی ہے تو ایسے دسترخوان کی طرف لپک گیا۔ سراتا کا ترجمہ اس سے اچھا اردو میں ہو نہیں سکتا میرے خیال میں۔ سورت تیزی، سراتا الی مائدۃ قوم، ہمارے یہاں اردو میں لپک گیا اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ فلغنی قد سراتا الی مائدۃ قوم غنیہم مدعو وائلہم مدفوع، ایسے دسترخوان پر لپک گیا جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے، غریب روکے جا رہے تھے۔ تو ایک طرف علی گورنر کا جانا گوارا نہ کریں، دوسری طرف بڑا بھائی رشوت میں کھانا کھلا رہا ہے، چھوٹا کھانے جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، سوچئے کیا چکر ہے یہ؟ رشوت میں کھانا کھلاتے ہیں اور علی سے ایسی کام کی دعوت دیتے ہیں جو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں کون؟ رسول کے چچازاد بھائی ہیں، علی کے سگے بھائی بھی ہیں، سمدھی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بنی ہاشم سے بھی ہیں، خاندان رسالت سے بھی ہیں، پنجتن پاک کی اپنی آنکھوں سے زیارت بھی کی ہے، صحبت رسول میں بھی بیٹھے ہیں، محفل علی میں بھی بیٹھے ہیں جی، اور اس کے بعد یہ حرکت۔ تو اگر ایسے خاندان میں بھی ایسے، تو ان علماء پر ہم کیا بھروسہ کریں کہ آپ نے کہیں کسی بنی امیہ والے سے رشوت لے کے تو نہیں عائد کر دی ہے یہ چیز اسلام میں؟ سوچیے آپ کیا۔ اور پھر جب علی کا اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر ہر ایک کے کھانے کے لیے ہے، تو اس کا کیا سوال ہے؟ آپ پڑھیے اس زمانے کا حساب کتاب، تو اس زمانے میں روزینے مقرر تھے، اس زمانے میں وظیفے مقرر تھے، اس کے اندر اگر کسی کے بچہ تو اس کے بچے کو وظیفہ ملتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ بڑے کو ملے گا بچے کو نہیں ملے گا، جب سب کے کھانے کو مل رہا ہے اگر، تو عیال کی زیادتی جو ہے وہ بھوک میں مبتلا کہاں سے کرے گی؟ اب تاریخ اس زمانے کی اٹھا کے دیکھیے، تو اس زمانے میں بچوں کو بھی وظیفے اور روزینے جو تھے وہ مقرر تھے اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو اگر اسٹیٹ کی طرف سے روزینہ مقرر ہے اور وظیفہ مقرر ہے، تو یہ جھوٹی روایت محض اس بنیاد کے اوپر کہ علی کی دیانتداری ثابت کی جائے، تو کیا دیانت علی بغیر عقیل کو ذلیل کیے نہیں ثابت ہوتی؟ کیا علی بڑے دیانتدار تھے اور وہ کسی کا خیال نہیں کرتے تھے، چاہے ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو؟ محض اتنی سی بات کو واضح کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ عقیل کے سگے بھائی کو ذلیل کر کے علی کی دیانتداری ثابت کی جائے؟ اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی دوسرا ذریعہ علی کی دیانت و امانت کو ثابت کرنے کا نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا نہج البلاغہ ناکافی ہے؟ کیا واقعات تاریخ ناکافی ہیں؟
کیا علی کی خود کی زندگی ناکافی ہے علی کی دیانت ثابت کرنے کے لیے، جو علی کے سگے بڑے بھائی اور رسول کے چچاداد بھائی بنی ہاشم کی ایک محترم فرد کو ذلیل کر کے دوسرے کی دیانت ثابت کی جائے؟ سوچئے آپ یہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چھوٹی روایت ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، عقیل ہی کے سلسلے میں 1 منٹ میں وہ بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے جو مشہور ہے لوگوں میں، کتابوں میں لکھی ہے بعض ناسمجھوں نے، کہ حاکم شام کے پاس گئے عقیل، ان سے کہا اتنی رقم چاہیے مجھے، ان کا اتنی رقم کیا کرو گے؟ کہا لونڈی خریدوں گا۔ کہا بڈھے تو ہو گئے، نابینا ہو گئے، اتنی رقم کیا کرو گے؟ اتنی قیمتی لونڈی خرید کے؟ کہا ایسی لونڈی خریدوں گا کہ ایسا بیٹا پیدا ہو جس تیرا سر اڑا دے۔ انہوں نے رقم دے دی۔ اس کے بعد لکھا کہ وہی مسلم پیدا ہوئے جو بعد میں انہوں نے تلوار کھینچ لی بنی امیہ کے خلاف۔ وہاں خدا سمجھے جھوٹوں سے، خدا سمجھے جھوٹوں سے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ روایتیں کس اسکیم کے تحت گڑھی گئی ہیں۔ مسلم سن 1 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس وقت وہ اگر تھا بھی تو اونٹ چرانے کے لائق تھا اور کچھ نہ تھا، جو کوئی اس سے کچھ مانگتا۔ کوئی اقتدار تو بہت بعد میں ملا ہے، اس کو اقتدار تو بہت بعد میں ملا ہے، اس کا اقتدار تو سن 40 کے بعد مسلم ہوا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کون سی روایتیں ہیں؟ یہ روایتیں بنی امیہ نے اس لیے گڑھوائی ہیں کہ اپنے والے کا اخلاق، مروت، دشمن کے ساتھ حسن سلوک اور سخاوت ثابت کی جائے، اور علی کے لیے یہ ثابت کیا جائے کہ علی ایسے آدمی تھے جن سے ان کے سگے بڑے بھائی سے بھی نہیں بنتی تھی، ان کے قریبی لوگوں سے بھی نہیں بنتی تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی مروت و احسان کرنے والے آدمی نہیں تھے۔ اس طرح کی روایتیں جو ہیں یہ اس لیے گڑھی گئی ہیں، ورنہ اس کی تاریخ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اسی دور بنی امیہ میں جب اہل بیت کے دشمنی کا زور تھا، کچھ سمجھداروں کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ اس لیے کہ روایتیں گڑھنے والے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار بھی اور ناسمجھ بھی۔ تو یہ سمجھداروں کی گڑھی روایتیں ہیں جو ہمارے اندر بھی دبے پیروں آ گئی۔ وقت تمام ہوا، آگے کا بیان کل ہوگا انشاءاللہ۔ کل آپ کو سناؤں گا کہ یہ جو غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا ہے کہ جناب ام المومنین خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور رسول کی عمر 25 برس تھی جب شادی ہوئی، اور بی بی خدیجہ اپنے شوہر سے 15 برس بڑی تھی، یہ بھی دشمنوں کی گڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اصلیت نہیں ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے یہ کل سنیے گا، آج اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اور رسول کی 3 بیٹیاں اور تھی سیدہ کے علاوہ، اس کی بھی اصلیت کل سناؤں گا آپ کو۔ اور کیا میں نے کہا تھا کہ ایک دن میں میرا سبجیکٹ نپٹنے والا نہیں ہے، اور آج تو کافی وقت تمہید میں بھی گیا، اس لیے بھی اب انشاءاللہ یہ کل سناؤں گا کہ بی بی خدیجہ کی عمر کتنی تھی وقت اب، اور رسول خدا کی عمر کتنی تھی وقت اب۔ یہ 40 برس کا جو پروپیگنڈا ہے یہ کسی کی عداوت میں نہیں ہے، کسی کی محبت میں ہے۔ اس لیے کہ 40 کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پروپیگنڈا بھی ہے، کمی ہے عمر کا۔ ہاں اب وہ کل انشاءاللہ، آج اس کا وقت ہی نہیں ہے، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ یہ کل سناؤں گا کہ 40 برس اتنا مل کے چیخے 40 برس کہ ہم آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ 40 برس غلط جھوٹ، اتنا کہا کہ اور بیٹیاں کہ ہمارے بھی بعض سادہ لوگوں نے لکھ دیا، غلط۔
اور بھی اسی طرح سے دو ایک باتیں ہیں وہ کل عرض کروں گا جناب شہربانوں کے لیے کہ وہ دوسری خلافت کے دور میں آئیں، غلط، وہ مولا علی کے دور میں آئیں، مگر اتنا پروپیگنڈا کہ ہم بھی اس دھوکے میں آ گئے کہ ہاں بھائی آئی ہوں گی۔ یہ چیزیں دماغوں میں کلیئر ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ ولو یہ کہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، مگر پھر بھی دشمن کے گھر کی دھول ہمارے گھر میں کیوں رہے؟ فرمایا ہم نے بھائی انشاءاللہ اب یہ آگے کل بیان ہوگا۔ آج تو اتنا کہ دشمنی آل محمد میں ہر شخص سرشار تھا اور چاہتا تھا کسی صورت سے ان کا نام مٹا دیں، مگر خدا کی قسم یہ آل محمد ہیں کہ جن کا وجود بھی موجودہ ہے، جن کی شخصیت بھی موجودہ ہے، ورنہ ظالم نے کربلا میں تو یہ چاہا تھا کہ محمد کے گھرانے کا نام مٹا دیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر ان کو آل محمد سے قلبی عداوت نہ تھی تو علی اصغر کو کیوں شہید کیا؟ آپ انصاف سے سوچئے کہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت جو ہے اس کا کیا جواز ہے دنیا کے پاس، اور کیا جواز ہے اس کا کہ جب حسین شہید ہو گئے تو بیویوں کو اسیر کر کے دربار شام تک لے جایا گیا۔ اگر حسین سے اختلاف تھا، تم نے حسین کو شہید کر دیا تھا، تو یہ تمہارے نبی کی نواسیاں تھیں، یہ وہ بیٹیاں تھیں جو رسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا تھیں۔ کیا یہ گھرانہ اسی لائق تھا کہ اسیر کر کے بازاروں میں لے جایا جائے، درباروں میں لے جایا جائے، دیار بدیار پھرایا جائے، شہروں تشہیر کی جائے؟ کیا آل محمد اسی لیے تھے؟ عزیزان گرامی، سوچنے کے قابل بات ہے کہ دنیا کے دل میں کتنی لات و حبل کی محبت تھی اور کتنی آل محمد سے عداوت تھی۔ یہ وہی عداوت آل محمد تھی کہ جو سکینہ کے گلے میں رسی بن کے نمایاں ہوئی، زینب کے بازوؤں میں ریسمان ستم بن کے نمایاں ہوئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بن کے نمایاں ہوئی، پشت سید سجاد پر تازیانوں کا نشان بن کے ابھری، پشت سکینہ کے اوپر ظالم کے دروں کا نشان بنی۔ یہ وہی دشمنی آل محمد تھی جس نے سال بھر آل محمد کو قید رکھا۔ اور خدا کی قسم جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں گزری؟ فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے شام میں گزری۔ ہائے قید خانہ شام میں بے کس امام نے کیا کیا ظلم سہے اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، بار بار درباروں میں جانا، بار بار سیدانیوں کا درباروں میں طلب کیا جانا، بار بار چھوٹی بچی کا بے قرار ہو کے اپنے باپ کو یاد کر کے رونا اور ظالموں کا آن کے تازیانوں سے اذیت دینا، خدا کی قسم کلیجہ ٹکڑے ہو جائے ان مصائب کے اوپر جو مصائب آل محمد کو پڑے۔ سکینہ کا یہ سوال کرنا پھوپھی سے کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور پھوپھی کا یہ جواب دینا بیٹا یہ اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور بچی کا تڑپ کے یہ پوچھنا کہ پھوپھی اماں ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں۔ اکثر لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ صاحب کچھ مولوی پڑھتے ہیں کہ دن اور رات کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور کچھ پڑھتے ہیں کہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس، یہ صحیح کون سی ہے؟ صحیح دونوں ہیں۔ آل محمد 2-4 دن قید نہیں رہے ہیں، سال بھر قید رہے ہیں۔ موسم کی مناسبت سے قید خانے بدلے گئے ہیں۔ گرمیوں میں وہ قید خانہ تھا جن میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس تھی، اور سردیوں میں وہ قید خانہ تھا جس میں یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کب سورج نکلا اور کب ڈوب گیا۔ لیکن اس واقعے کی روشنی میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بس وہ میں سنا کہ آپ کو تمام کر دوں۔ نہ میرے پاس کوئی کتاب کا حوالہ ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، مگر یہ واقعہ پڑھا ہے میں نے کہ سکینہ اکثر اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم بھی کبھی مدینے جائیں گے؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب آل محمد مدینے کی طرف واپس ہوئے ہوں گے اور سکینہ کی ننھی قبر شام کے قید خانے میں بنی ہوگی تو ہو سکتا ہے پھوپھی نے کہا بیٹی اٹھو پھوپھی مدینے جا رہی ہے، بیٹا اٹھو پھوپھی مدینے جا رہی ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، نہ مجھ سے حوالہ پوچھیے گا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید جاتے جاتے میری شہزادی زینب نے کہا سکینہ گھبرانا نہیں، اے بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں،
میں بھائی کے مقصد کی تکمیل کے لیے مدینے جا رہی ہوں, مجھے کچھ کام باقی ہے اس لیے مدینے جا رہی ہوں. اے بیٹا, نہ میں ماں کے پہلو میں آرام کروں گی, نہ میں حسین کی قبر کے پاس قبر بنواؤں گی. اے بیٹا, میں تیرے پاس آ کے شام میں رہوں گی. سکینہ گھبرانا نہیں, زینب تیرے پاس شام میں سوئے گی. بھائی کے مقصد کی تکمیل کے لیے جا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.